اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹرینڈ نیوز میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ جی ناظرین، آج جو میں بریکنگ ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سارہ قتل کیس کے حوالے سے۔ ناظرین، برطانوی عدالت نے سارہ شریف قتل کیس میں جو والد ہے اور جو اس کی سوتیلی ماں ہے اس کو سزائیں سنا دی ہیں۔ 10 اگست 2023 کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک شہری جس کا نام عرفان شریف ہے برطانوی ایمرجنسی کو فون کر کے اطلاع دیتا ہے کہ اس کے لندن کے گھر میں واقع اس کی بیٹی جس کا نام سارہ شریف ہے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ برطانوی سروسز کی ٹیم بتائے گئے پتہ پر پہنچتی ہے اور وہاں سے 10 سالہ سارہ شریف کی لاش کو برآمد کر لیا جاتا ہے، جس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چشم کشا انکشافات کیے جاتے ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سارہ کے بدن پر تشدد کیا گیا ہے، جس کے بعد باقاعدہ برطانوی پولیس بذریعہ انٹرپول پاکستانی حکام سے رابطہ کرتی ہے۔ ملزمان کی برآمدگی کے لیے پنجاب پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے اور اس کا ٹاسک ناصر محمود باجوہ کو دے دیا جاتا ہے۔ پولیس چھاپے مارتی ہے، سرچ آپریشن کرتی ہے، یہاں تک کہ ملزمان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کے مطابق 10 سالہ سارہ شریف 2023 میں بستر پہ جو مردہ پائی گئی، اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، زخموں کے نشانات بھی واضح تھے، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور جلنے کے نشانات بھی پائے گئے۔ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا تو اس وقت پتہ چلا تھا کہ جس کے جسم پر 100 سے زیادہ زخم تھے، کم از کم 25 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ان کے 43 سالہ والد عرفان شریف نے اعتراف کیا کہ ان کی موت چند ہفتے قبل اسے کرکٹ کے بیٹ سے مارا گیا تھا۔ اس نے اپنے ننگے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا، اس کی گردن کی ہڈی توڑی۔ لندن کی عدالت میں سماعت جاری ہے۔ عدالت نے سارہ شریف کے والد اور سوتیلی ماں کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے سارہ کے چاچا کو سارہ پر تشدد کرنے سے بچانے اور پولیس کو بروقت اطلاع نہ دینے پر 16 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ جج نے فیصلہ کیا کہ عرفان شریف کو کم از کم 40 سال جبکہ بینش بطول کو کم از کم 33 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ واضح رہے کہ برطانوی قانون کے مطابق مجرم کم از کم 40 اور 33 سال کی قید کی سزا بھگتتے ہیں، جس کے بعد ان کا رہائی کا فیصلہ پے رول کمیٹی کرتی ہے۔ عدالتی فیصلے کے وقت عرفان شریف خاموش رہا اور زمین ہی تکتا رہا۔ عدالتی فیصلے کے بعد پبلک گیلری سے تالیوں کی آوازیں، جبکہ جج اس دوران خاموش رہے۔ جس ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں، بطول بینش کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رونا چاہتی ہے۔ سارہ شریف کے چاچا نے عدالتی فیصلہ سننے کے بعد اپنا سر جھکا لیا۔ جسٹس جان کاؤنگ نے فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ مقتول سارہ شریف کے بڑے بھائی اس کے چھوٹے بھائی بہن بھائیوں کے خلاف تشدد کا کوئی ثبوت نہیں۔ جج سارہ شریف کے والد اور سوتیلی ماں کے مخاطب کر کے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دونوں نے سارہ کی بہت کم پرواہ کی، کیونکہ سارہ بینش بطول کی حقیقی اولاد نہیں تھی۔ جسٹس کانگوانکر نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں ظلم کی حد تقریباً ناقابل فہم ہے۔ جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سارہ اپنی موت کے وقت غذائی قلت کا شکار تھی، ان کا وزن کم تھا، موت کی وجہ متعدد چوٹیں اور غفلت تھی، یہ چوٹ مجموعی طور پر سارہ کی موت کا سبب بنی۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ سارہ کو موت سے پہلے کے دنوں میں سر پر چوٹ لگنے کے بعد سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا تھا کہ سارہ کے جسم پر 100 سے زیادہ زخم تھے اور کم از کم 25 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان کے 43 سالہ والد عرفان شریف نے اعتراف کیا تھا کہ ان کی موت سے چند ہفتے قبل اسے کرکٹ کے بیٹ سے مارا تھا اور اس نے اپنے ننگے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اس کی گردن کی ہڈی کو بھی توڑ دیا تھا۔ عرفان شریف اور سارہ کی سوتیلی ماں 30 سالہ بینش بطول کو گزشتہ ہفتے لندن کے اولڈ ہیلی میں 10 ہفتوں تک مقدمے کی سماعت کے بعد مجرم قرار دیا گیا۔ 25 کی 29 سالہ چچا فیصل ملک کو ان کی موت کا سبب بننے یا اس کی اجازت دینے کا قصوروار پایا گیا۔ عرفان شریف نے عدالت میں اقرار کیا کہ انہوں نے کرکٹ بیٹ اور دانتی ڈنڈے سے سارہ کو پیٹا تھا، تاہم سارہ کے جسم پر دانت سے کاٹے کے نشان عرفان شریف کے دانتوں کے نمونوں سے نہیں ملے۔ عرفان نے سارہ کو استری سے جلانے کی بھی تردید کی۔ آخری ہفتوں میں سارہ کی 25 ہڈیاں ٹوٹی، لیکن ان کو ایک بار بھی ہسپتال نہیں لے کے جایا گیا۔ اگست میں فیونا جو
عرفان کے مکان کے عقب میں رہتی تھی۔ ایک چیخ سنائی دی۔ 6 اگست کو سارا کو گھر پر ٹی وی کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں دیکھا گیا جس میں وہ بظاہر ٹھیک تھی۔ اس دن ان کی سوتیلی والدہ کے وکیل کے مطابق عرفان نے انہیں ایک بار پھر پیٹا۔ 8 اگست کو سارا کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ عرفان شریف نے فرض کر لیا کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور پھر سارا کو دھاتی ڈنڈے سے دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ اس رات دوسرے بچے جن کا نام یوں بتایا گیا ہے کہ ایک دوست کو ٹیکسٹ میسج کیا، ہیلو ارجنٹ میری بہن مر گئی ہے۔ پراسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ سارا کی موت ایک ایسی بچی کی زندگی کا اختتام تھا جس کے لیے تشدد ایک عام سی بات ہو چکی تھی۔ سوشل میڈیا پر 13 سال کے اس خاندان کے بارے میں واقف تھی۔ والد کو 3 بار تشدد رویے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ اسکول انتظامیہ نے بار بار خدشات کا اظہار کیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سارا کو بچایا جا سکتا تھا۔